نمبر 67، لعنت بھیجنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا کہ آپ کسی پہ لعن طعن نہیں کرتے تھے، کسی پہ لعنت نہیں بیچتے تھے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے، نہ کسی کو گالم گلوچ دیتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بڑی سادگی تھی اور آپ کی زبان بڑی ہی عالی اخلاق سے پر تھی۔ آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتا تھا، کبھی کبھی حضور کو ہنساتا بھی تھا، کوئی لطیفہ سنا لیتا، کوئی خوش طبعی کی بات کر دیتا۔ لیکن اس شخص نے ایک دفعہ شراب پی لی۔ آپ نے فرمایا اسے حد لگاؤ، اسے کوڑے لگائے گئے۔ دوبارہ اس نے شراب پی، تھوڑے عرصے کے بعد پھر اسے کوڑے لگائے گئے۔ تو ایک شخص وہاں موجود تھا، اس نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیسا ہی بدبخت آدمی ہے، پہلے بھی کوڑے لگے، دوبارہ پھر اس پہ کوڑے لگے، لیکن یہ شراب پینے کو نہیں چھوڑتا۔ تو جب اس نے اس پہ لعنت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس پہ لعنت نہ کرو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی زندگی میں گناہ ہے کہ اس نے شراب پی لی ہے، لیکن میں جانتا ہوں اس کے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول کی بڑی محبت ہے، لعنت نہ کرو۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو انسان کسی پہ لعنت نہیں کر سکتا۔ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ ہو سکتا ہے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں، وہ قریب ہو، اس سے گناہ ہو گیا ہو۔ تو کسی کو گناہ کرتے تو ہم نے دیکھا ہوتا ہے، لیکن توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوتا، اس لیے اس گناہ کی وجہ سے اس پہ لعن طعن نہ کرو۔ ہو سکتا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہو، کوئی نیک عمل ایسا کیا ہو کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، 2 رکعت پڑھ کے ندامت کے آنسو بہائے ہوں اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو۔ اس لیے گناہوں پر کسی کی ذاتی اور نجی زندگی پہ اس پہ لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے ہماری ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں اور اس کا کوئی عمل جو اس نے اخلاص کے بلبوتے پر کیا ہو اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے لعنت سے بچنا چاہیے۔ یہ وصف عورتوں میں زیادہ ہے کہ عموماً وہ لعن طعن زیادہ کرتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ جب عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ نے ہمیں دیکھا، آپ نے فرمایا نمبر 1 تم لعن طعن کرتی ہو، اور نمبر 2 تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کی ناشکری زیادہ ہے اور لعن طعن زیادہ ہے، اس لیے تم اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو تاکہ صدقے سے یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو ان شوہر کی اتنی ناشکری کہ اگر وہ زندگی بھر احسانات کرتا رہے، کسی ایک دن کوئی ایک بات پوری نہ کرے تو عورت کہتی ہے ما رأیت خیرا منک قط، میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے سارے احسانات کو ایک جملے میں فراموش کر دیتی ہے۔ تیرے گھر میں کیا ہے؟ چند روٹی کے ٹکڑے۔ تیرے گھر میں کیا ہے؟ چند پھٹے ہوئے کپڑوں کا پہننا۔ تیرے پاس جو چادر ٹوٹی چادروں میں رہنا۔ تیرے پاس کیا؟ ٹھنڈا کھانا۔ تیرے پاس تو کچھ نہیں، اپنی سواری بھی نہیں۔ یعنی زندگی کے سارے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں۔ لیکن بعض بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں شکر کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہیں، ناشکری کا جملہ زبان پہ نہیں لاتی۔ ایک خاتون کا نکاح ہوا ایک شخص سے، عمران حتان اس کا نام تھا۔ وہ شخص بڑا ہی سیاہ تھا، شکل کے اعتبار سے بڑا کالا تھا، اور یہ بیوی بڑی نہایت خوبصورت تھی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور شوہر اس کو دیکھتا تھا تو خوش ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ اس نے پوچھا بھائی وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ صابر بھی جنت میں جائے گا، شاکر بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ تو مجھے دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے ایسی حسین بیوی عطا کی، اور میں تجھے دیکھتی ہوں، صبر کرتی ہوں، تیرے ساتھ گزارا کرتی ہوں، تو مجھے امید ہے اللہ مجھے بھی جنت میں لے جائے گا، تجھے بھی لے جائے گا۔ تو بعض بیویوں میں وصف بڑا اچھا ہوتا ہے، شوہر کی خدمت اور اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے، اور جب یہ عورت میں وصف ہو تو اللہ اس کی دعائیں ضائع نہیں کرتا۔ امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے من عاش بعد الموت، موت کے بعد کون سے لوگ زندہ ہوئے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک خاتون کے 2 بیٹے تھے۔
اور یہ دونوں بچے ایک دفعہ کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ 8 سے 9 سال ان کی عمریں تھی۔ کھیلتے کھیلتے پانی کے ایک تالاب کے پاس گئے اور ایک بچہ پاؤں پھسلا، تالاب میں گر گیا۔ دوسرا اسے بچانے لگا لیکن وہ بھی تالاب میں گر گیا۔ دونوں پانی میں ڈوب گئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت کو خبر ملی کہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ آئی، اپنے دونوں بیٹوں کو، چند لوگ موجود تھے، انہوں نے لاشیں باہر نکالی، اپنے بیٹوں کی لاشیں لی اور گھر لے کر گئیں۔ بہت پریشان ہو گئی، یہی نرینہ اولاد، یہی 2 بیٹے تھے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی کہ اے اللہ، میں نے اپنے شوہر کو اپنی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیا، کبھی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ اسے خوش رکھا۔ آج اگر وہ گھر آئے گا اور یہ خبر سنے گا کہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، ایک دن ہو گیا، تو اسے بڑا صدمہ پہنچے گا۔ اے اللہ، میں چاہتی ہوں میرے شوہر کو صدمہ نہ پہنچے، میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ بس یہ دعا کر رہی تھی، اتنے میں شوہر آ گیا۔ شوہر آیا، اس نے کھانا رکھا۔ شوہر نے کہا بیٹے کہاں ہیں؟ کہا وہ آرام کر رہے ہیں۔ کہا نہیں، انہیں بھی بلاؤ، کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اب ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خاموش ہیں کہ کیسے بتاؤں کہ بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو میں خود بلاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو آواز دی کہ بیٹا آؤ کھانا کھاؤ۔ اللہ نے اس کے دونوں بیٹوں میں روح ڈال کے دوبارہ انہیں زندہ کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ عورت نیک ہے، شوہر کی فرما بردار ہے، شوہر کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہتی، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو ابن ابی دنیا نے من عاش بعد الموت میں اس واقعے کو لکھا، موت کے بعد کون زندہ ہوئے، یعنی اللہ نے موت کے بعد زندگی دے دی۔ گویا کہ وہ موت موت اجل نہیں تھی، وہ موت امتحان تھی۔ موت اجل کا وقت ابھی بعد میں آنا تھا، اس لیے کہ موت اجل کے بعد تو زندگی نہیں ہے۔ لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بعض عورتوں میں اللہ نے یہ وصف رکھا ہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ لعنت نہ کی جائے، تو عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، اس لیے انہیں بتایا جائے کہ اس گناہ سے وہ اپنے آپ کو باز رکھیں۔ اسی طرح بعض ڈرائیور ہوتے ہیں، گاڑی میں اگر کوئی دوسرا گاڑی والا آگے نکل جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، شیشے میں لعنت دے رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ زندگی میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن کسی پہ طعن نہیں کرتا اور مومن کسی پہ لعنت نہیں کرتا۔ نمبر 68، فروعی اختلافات میں اعتدال کی راہ پہ چلے۔ فرعی اختلافات جب بھی ہوں، اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ اس میں ہمیں سیرت سے یہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے صحابہ اکرام کو بھیجا، فرمایا کہ تم جا کر بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھو۔ آپ کے الفاظ یہ تھے لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ صحابہ اکرام چلے گئے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب چند صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا تھا بنو قریظہ میں پڑھو، ہم تو وہیں پڑھیں گے، تو انہوں نے وہاں نماز نہ پڑھی، بنو قریظہ پہنچے۔ دیگر چند صحابہ نے کہا حضور کا مقصد تھا کہ تم عصر تک وہاں پہنچ جاؤ گے تو نماز پڑھ لینا، ابھی عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو نماز قضا ہو جائے گی، لہٰذا یہیں پڑھ لیتے۔ تو چند صحابہ نے وہیں راستے میں پڑھ لی، دوسرے صحابہ سے وقت نکل گیا لیکن انہوں نے بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں واقعے کی خبر دی گئی کہ بعض نے راستے میں نماز پڑھی، بعض نے بنو قریظہ میں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ سختی نہیں کی، کسی پہ تنبیہ نہیں کی، گویا آپ نے تصویب فرمائی کہ دونوں نے درست کیا ہے۔ روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، آپ نے کسی پہ سختی نہ کی۔ یہ امت کو درس دیا کہ فرعی مسائل میں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، اس لیے دونوں جانب ٹھیک ہوتے ہیں، فرعی مسائل میں یہ جانب بھی ٹھیک ہے، یہ جانب بھی ٹھیک ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام میں بعض آراء امام ابو حنیفہ کی، بعض امام شافعی کی آراء ہوتی ہیں، وہ بھی حق پر ہوتے ہیں، یہ بھی حق پر ہوتے ہیں۔ یہ فرعی اختلافات ہیں، اور اگر کسی سے خطا بھی ہے تو اجتہادی خطا ہے، اور اجتہادی خطا پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، اور اگر درست پر پہنچ جائے تو ڈبل اجر ہے، اور اگر خطا بھی ہو جائے تو اللہ جو انہوں نے محنت کر کے اجتہاد کیا، اللہ اس اجتہاد پر انہیں اجر دیتا ہے۔
نمبر 69، اسلام کے سوا سب کچھ ناقابل قبول ہے۔ اسلام کے علاوہ اس وقت کوئی مذہب قابل قبول نہیں، کسی نبی کی شریعت اس وقت قابل قبول نہیں۔ اس وقت جو شریعت قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ مسند احمد میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہود کے عالم کے پاس گئے، تو انہوں نے ان کو تورات کے کچھ اوراق دے دیے، تورات کی کچھ باتیں ان کو لکھ کر دے دی۔ حضرت عمر نے ان کو پڑھی تو ان کو پسند آئی۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور فرمایا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے سامنے نہ پڑھوں؟ تو انہوں نے تورات کی وہ باتیں حضور کے سامنے پڑھی، آپ کو سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کیا اسلام کافی نہیں ہے؟ یعنی اسلام کامل اور مکمل دین ہے، میں تمہاری طرف ایسی شریعت لے کر آیا ہوں جو دن کے اجالے کی طرح بالکل روشن ہے، ابھی ہمیں کسی اور کے دین کی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تب بھی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے میری اتباع کے۔ یعنی اگر پیغمبر بھی زندہ ہوں گے تو میری اتباع کریں گے۔ تو گویا اسلام کے آنے سے پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب پہلی شریعتوں پہ کوئی نہیں چلے گا، صرف اور صرف اسلام پہ چلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی آدمی کسی دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ گویا ہمارے لیے وصف سامنے آیا کہ شریعت کی جو باتیں ہیں انہیں لیا جائے۔ آج کل بعض نادان لوگ کہتے ہیں جی عیسائیوں کے ہاں یہ اچھی بات ہے اس کو لے لو، یہودی یہ کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا ہے اس کو لے لو، مجوسی یہ کام کرتے ہیں اس کو اختیار کر دو۔ ہمیں کسی یہودی، کسی مجوسی، کسی عیسائی سے دین کی کسی بات لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، ہمیں کسی بھی موقع پر کسی بھی اور مذہب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اسلام کے اندر پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ گویا سیرت کا یہ پہلو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دین کامل اور مکمل ہے، ہمیں اپنی زندگی کا جو بھی کوئی کام، جو بھی ضرورت، جو بھی مسئلہ ہو وہ ہمیں اسلام میں ملے گا۔ نمبر 70، صرف شکل و صورت پہ نہ جائیں، صرف شکل و صورت پہ نہ جائیں بلکہ انسان کے اخلاق، اعمال اور کردار کو دیکھیں۔ ہمیں اس پر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک درخت دیکھا، وہاں پہ مسواک تھی، پیلو کا درخت تھا جس سے مسواک توڑ کے کی جاتی تھی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ یہ درخت ہے اس سے مسواک لے لی جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھے، تو جب یہ اوپر چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے تو یہ صحابی بڑے دبلے پتلے تھے، بڑے کمزور سے تھے، اور ان کی پنڈلیاں بھی بڑی کمزور کمزور پنڈلیاں تھیں۔ تو انہوں نے نیچے دھوتی باندھی ہوئی تھی، اس دور میں شلوار کا نظام تو تھا نہیں، تو نیچے دھوتی تھی، اوپر چادر ڈالتے تھے جیسے آج کل احرام میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ اوپر سے شاخ توڑ رہے تھے تو ان کا یہ تہبند اوپر ہو گیا تھا اور نیچے پاؤں کی پنڈلیاں نظر آنے لگی۔ تو بعض جو ہم عمر ساتھی تھے، ہم عصر تھے، وہ مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے عبداللہ کی پنڈلیاں تو دیکھو کتنی کمزور کمزور پنڈلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أُحُدٍ، عبداللہ کی یہ پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ تم اس کے ظاہر کو نہ دیکھو یہ کمزور ہیں، عبداللہ کے دل میں موجود ایمان کو دیکھو، عبداللہ کے دل میں موجود تقوی اور اللہ رسول کی محبت، اخلاص و للہیت، اس کو دیکھو، ظاہری جسم کو نہ دیکھو۔ گویا شریعت کا یہ پہلو ہمیں بتاتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں صورت کا اعتبار ہوتا تو ابو لہب کو اللہ جہنمی نہ بناتا۔ ابو لہب ایسا خوبصورت تھا، لہب کہتے شعلے کو، اس کا چہرہ یوں خوبصورتی میں چمکتا تھا جیسے شعلہ چمکتا ہے،
لیکن قرآن ابو لہب کے بارے میں کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ کمائی اس کو کام آئی، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ شکل کا اعتبار نہیں ہے، حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، شکل کے اعتبار سے بڑے سیاہفام ہیں، ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے، ایڑیاں پھٹی ہوئی، جسم بالکل سیاہ، لیکن اللہ کے ہاں ایسا مقام کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ اے بلال، میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہارے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں اپنے سے آگے محسوس کرتا ہوں۔ اتنا بلند اللہ نے حضرت بلال کو مقام عطا فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا شکل و صورت نہیں ہے، اسلام میں اصل چیز انسان کے اعمال اور انسان کا کردار ہے۔